ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد. ادھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، اسپیکر یہ ڈبے جو ہے نا آواز. نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے کامرا کی سرزمین پر ہم عظیم الشان سالانہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں حاضر ہیں. اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کامرا کے تمام قائدین و کارکنان کو، جملہ فورمز کے تمام نمائندگان، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل، پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کی یہ کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. آج کی بزم میں موجود جمیع مشائخ اعظام، علماء کرام، بالخصوص جناب محترم صاحب زادہ پیر انیس احمد غفوری صاحب، جناب محترم عبد الرحمن صاحب صدر تحریک منہاج القرآن کامرا، جناب محترم طارق ہشتم صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ اٹک، محترم نزاکت خان صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن ہزرو، جناب محترم چودھری طاہر محمود صاحب منہاج القرآن انٹرنیشنل ہانگ کانگ کے عظیم رہنما، جناب محترم اکبر خان صاحب، محترم محبوب صاحب، محترم عبد الوحید صاحب اور جناب محترم عارف مصطفی صاحب اور دیگر تشریف فرما ہونے والے جمیع
دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، آج کے اس بزم کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے نماز اور دیدار مصطفیٰ۔ اس موضوع کو انتہائی توجہ کے ساتھ اور کیف کے ساتھ سمجھیں گے، اور آج کی اس گفتگو سے لطافت و محبت کا ایک راز انشاءاللہ تعالی من میں اترتا جائے گا۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ سامعین محترم، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ میں کم و بیش 17 مہینے آقا علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے نمازیں پڑھی۔ مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں اہل کتاب رہتے تھے، عیسائی، یہودی اور نصرانی قبائل تھے۔ تو اہل کتاب نے ایک اعتراض کیا، ایک طعنہ دیا کہ یوں تو مسلمانوں کے نبی الگ دین کی بات کرتے ہیں، الگ شریعت کی بات کرتے ہیں، الگ نظام کی بات کرتے ہیں، لیکن نمازیں ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے ادا کرتے ہیں۔ ادھر اہل کتاب کا یہ اعتراض کرنا تھا، محبوب علیہ السلام نے چاہا کہ اب قبلہ بدلا جائے، آقا علیہ السلام نے چاہا کہ اب قبلہ بدل کر بیت اللہ شریف کو بنایا جائے، کعبۃ اللہ کو بنایا جائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام مسجد قبلتین میں ہیں، 4 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ دوران نماز میرے حبیب نے رخ انور اٹھا کے آسمانوں کی طرف دیکھا۔ دوران نماز آقا علیہ السلام نے چہرہ انور اٹھا کر آسمانوں کی طرف دیکھا۔ رب کائنات کا پیغام آیا قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اے سونے حبیب، آج آسمانوں کی طرف صرف آپ نہیں تک رہے، آپ کا رب بھی آپ کا مکھڑا دیکھ رہا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ رب کائنات فرماتا ہے اے میرے سونے مصطفیٰ، آپ ہماری طرف تکتے ہیں، آپ کا رب آپ کے مکھڑے کو تکتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے سونے مصطفیٰ، ہم من قریب آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس کی طرف آپ راضی ہیں، اس قبلہ کی طرف پھیریں گے جس کی طرف بولیں گے آپ راضی ہیں۔ اب سامعین محترم، ابھی نماز جاری ہے، 2 رکعتیں ادا ہو چکی اور 2 رکعتیں ابھی رہتی ہیں۔ رب کائنات کا حکم آ گیا اے میرے سونے مصطفیٰ، جدھر چاہتے ہیں رخ انور موڑ دیں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ اے سونے حبیب، اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ ادھر نماز ہو رہی ہے، 2 رکعتیں ہو چکی، 2 رہتی ہیں۔ میرے سونے مصطفیٰ نے رخ انور بیت المقدس سے ہٹا کے کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ یہ آواز کھینچ رہا ہے، گلا کھینچ رہا ہے۔ تو سامعین محترم، اب آقا علیہ السلام نے رخ انور بیت المقدس سے ہٹا کر کعبۃ اللہ کی طرف کیا۔
اب غور کریں، نماز ہو رہی ہے، میرے آقا مصلی امامت پر ہیں، پیچھے صحابہ مقتدی ہیں، پہلے رخ انور ہے بیت المقدس کی طرف اور بعد میں رخ انور موڑا گیا کعبۃ اللہ کی طرف۔ اور جو احباب مسجد قبلتین کی زیارت کر کے آئے ہیں، وہاں سے منظر یہ ہے کہ بیت المقدس اور بیت اللہ شریف دونوں کی سمتیں باہم متضاد ہیں۔ اگر بیت المقدس کا رخ انور مشرق کی طرف تھا تو جب بیت الحرام، بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ انور کیا تو مغرب کی طرف تھا، دونوں سمتیں متضاد ہیں۔ اب سامعین محترم غور کریں، اگر پہلے چہرہ اقدس تھا مسجد مقدس کی طرف، مشرق کی طرف، تو اب جب رخ انور موڑا گیا تو بالکل سمت متضاد تھی۔ جب سمت متضاد تھی تو اب منظر کیا تھا؟ دوران نماز اگر پہلے چہرہ انور مشرق کی طرف تھا تو امام کا چہرہ بھی بیت المقدس کی طرف، مقتدیوں کا چہرہ بھی بیت المقدس کی طرف۔ اب جب میرے آقا نے، میرے حبیب نے، سونے مصطفیٰ نے رخ انور پھیرا، اب حال یہ تھا کہ امام کا چہرہ تو مسجد حرام کی طرف تھا، مقتدیوں کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ اب حال یہ بن گیا کہ امام کا چہرہ مقتدیوں کی طرف اور مقتدیوں کا چہرہ امام کی طرف۔ اور سامعین غور سے سوچیں، یہ منظر نماز کے اندر کا ہے، یہ منظر نماز کے اندر کا ہے۔ ارے رب کی نماز ہو رہی ہے لیکن حال یہ، میرے مصطفیٰ کا رخ انور پھر گیا، اب مقتدیوں کا چہرہ امام کی طرف اور امام کا چہرہ مقتدیوں کی طرف۔ اب امام چونکہ آگے ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے دوسری طرف آگے جانا تھا، اب میرے آقا علیہ السلام نے دوسری طرف آگے جانے کے لیے چلنا شروع کر دیا، صفوں کو چیرنا شروع کر دیا۔ ارے آقا چلتے گئے، جب میرے آقا کا رخ انور پھر گیا، آقا چلنے لگے، تو اب سامعین قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے یہ آزمائش کا لمحہ تھا، صحابہ کرام کے لیے یہ آزمائش کا لمحہ تھا، چونکہ ایک طرف رب کا قبلہ تھا اور دوسری طرف چہرہ مصطفیٰ تھا، ایک طرف بیت المقدس تھی، ایک طرف چہرہ مصطفیٰ تھا۔ ارے صدقے جائیں صحابہ کے ایمان پر، صدقے جائیں صحابہ کے تعلق مصطفیٰ پر، انہوں نے قبلہ نہیں دیکھا، جدھر جدھر مصطفیٰ کا چہرہ پھرتا گیا صحابہ کا چہرہ بھی پیچھے مڑتا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، کہہ رہے والضحیٰ، کہہ رہی ہے یہ فضا، آ رہے ہیں مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ تو سامعین محترم غور کریں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، رب کی نماز ہو رہی ہے اور نماز کے دوران صحابہ کا دھیان رخ مصطفیٰ پہ ہے۔ اب سورۃ الانفال کی آیت کریمہ نمبر 24 کو پڑھیں۔ مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم
اس آیہ کریمہ کے تناظر میں صحیح بخاری کو پڑھیں، صحیح مسلم کو پڑھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا نے ایک دن حضرت سعید بن معلّہ، آقا کا بلاوا آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سن لی، جلدی سے نماز مکمل کی، دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے. جب حضور کی بارگاہ اقدس میں پہنچے، حال میں ہو، جہاں ہو، جس کام میں ہو، سب کچھ چھوڑ کر دوڑ کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا کرو. دوسری روایت یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، آقا کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میرے آقا نے حضرت ابی بن کعب کو آواز دی. حضرت ابی بن کعب نے بھی آتے ہوئے کچھ دیر کی، وہ نماز ادا کر رہے تھے. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا نے پوچھا ابی بن کعب آنے میں دیر کیسی ہوئی؟ عرض کرتے ہیں حضور رب کی نماز میں تھا، رب کی نماز ادا کر رہا تھا. میرے آقا پھر یہی آیہ کریمہ تلاوت کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ارے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، عبادت کرنے والو، نمازیں پڑھنے والو، اگر تمہیں رب کے رسول کا بلاوا آ جائے، نماز میں بھی ہو، نماز چھوڑ کے در مصطفیٰ میں پہنچا کرو. اس آیہ کریمہ کے تناظر میں اور ان دو حدیث نبوی کے تناظر میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ رب کے فرمان اور تاجدار کائنات کے فرمان سے یہ راز سامنے آ رہا ہے کہ بندہ فرض نماز ادا کر رہا ہو. کون سی نماز؟ فرض نماز ادا کر رہا ہو اور حضور کا بلاوا آ جائے، فرض نماز ادا ہو رہی ہو، آقا کا بلاوا آ جائے، ایمان والے پر، نماز پڑھنے والے پر لازم ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ کر در مصطفیٰ پہ پہنچے. نماز کو چھوڑ کر در مصطفیٰ پہ پہنچے. اور امام شافعی آگے لکھتے ہیں کہ نماز چھوڑ کے چلا گیا، حضور نے اپنے کسی کام لگا دیا، پیارے آقا نے کسی کام بھیجا، اب وہ شخص ادھر نماز چھوڑ کے گیا ہے، آگے حضور کی بارگاہ میں ہے، آقا کے کام میں ہے، آقا نے کسی کام لگا دیا، سودا سلف لینے بھیجا، کوئی کام کرنے بھیجا، وہ حضور کے کام میں لگ گیا. جب کام مکمل ہو گیا، امام شافعی فرماتے ہیں جب آقا کا کام مکمل ہو گیا، وہ لوٹ آئے، نماز کو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے نماز شروع کر لے، اس کی نماز ٹوٹی نہیں ہے، وہ نماز کے اندر ہے، وہ نماز کے اب سامعین محترم، آج کے سمادیت کے دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا دھیان آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. آئیے ان آیات قرآنیہ کے پیش نظر اور 1 درجن سے احادیث نبوی ہیں، وقت نہیں کہ میں وہ سارے کی ساری احادیث آپ تک سنا دوں، لیکن صرف 2 احادیث نبوی کا سہارا لے کر مضمون مکمل کرتے ہیں، جس سے یہ راز سمجھ آئے گا کہ نماز میں کیا حضور کا دھیان آئے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو پڑھیں، کتاب الصلاۃ، اور یہ حدیث مبارکہ امام بخاری صحیح بخاری میں کئی بار لائے ہیں.
حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا کی، اور قریب ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو اوف۔ اس قبیلہ میں کچھ لوگوں میں کوئی رنجش تھی، ناراضگی تھی، میرے آقا صلح کروانے گئے۔ آقا علیہ السلام ابھی اسی قبیلہ میں تھے کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ صرف چند صحابہ تھے، باقی کثیر صحابہ مدینہ طیبہ میں۔ نماز عصر کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی اذان کہی، صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر سے عرض کرتے ہیں کہ سونے آقا تو موجود نہیں، آپ جماعت کروا دیں۔ کیا کریں؟ جماعت کروا دیں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ میری یہ ہمت نہیں کہ حضور کے پیچھے جماعتیں کرواتا پھروں۔ آپ کہتے ہیں آقا کا انتظار کریں۔ آقا کے انتظار میں جمی صحابہ بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام کے آنے میں وقت لگ گیا، قریب تھا کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہتا۔ پھر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق سے ریکویسٹ کرتے ہیں، چونکہ آقا تشریف نہیں لائے، نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، آپ جماعت کروا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق مان گئے۔ اب حضرت صدیق اکبر مصلی امامت پر ہیں، باقی صحابہ پیچھے مقتدی ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر امامت کروانے کے لیے وہاں کھڑے نہیں ہوئے جہاں میرے آقا کھڑے ہوتے، پیچھے کھڑے ہوئے، اور اتنا پیچھے کہ جب سجدہ کریں تو سر وہاں پہ آئے جہاں پہ حضور کے قدم آتے۔ اب سامعین محترم، نماز شروع ہو گئی، صحابہ پیچھے صف میں ہیں، نماز ہو رہی ہے، ادھر نماز کا آغاز ہوتا ہے، ادھر میرے آقا تشریف لے آتے ہیں، ادھر آقا تشریف لاتے ہیں۔ اب سامعین محترم، جماعت شروع ہو گئی، آقا تشریف لے آئے۔ اب آج کے دور میں اگر جماعت کھڑی ہو، مسجد کا امام آ جائے، اپنے پیر آ جائیں، بڑے سے بڑا شیخ آ جائے، تو شریعت کا فتویٰ کیا ہے؟ کہاں کھڑا ہو؟ جہاں پیچھے اونچا بولیں جگہ مل جائے۔ لیکن سامعین محترم، آج کی اس نماز میں امام تو صدیق اکبر تھے، مقتدی صحابہ کرام تھے، اور تشریف لانے والی ذات کسی مسجد کے امام کی نہیں تھی، میرے مصطفیٰ کل کائنات کا امام تشریف لائے ہیں۔ آقا پیچھے نہیں رکے، میرے آقا نے صفوں کو چیرنا شروع کر دیا، آخری صف کو چیرا۔ تو جب آخری صف کے صحابہ کو حضور کے آنے کی خبر ہوئی، وہ آگے والوں کو بتانے کے لیے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگے، دوران نماز تالیاں بجائیں۔ اگلے صحابہ کو پتا چلا، وہ تالیاں بجانے لگے۔ جن جن صحابہ کو حضور کے آنے کی خبر ہوتی گئی، وہ امام کو بتانے کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ تالیاں بجا رہے تھے۔ حدیث پاک کے الفاظ فصفق الناس، کہ جتنے بھی نمازی مسجد میں تھے وہ سب تالیاں بجا رہے تھے۔ اور یہ ہو کیا رہا ہے؟ رب کی نماز ہو رہی ہے، جمی صحابہ تالیاں بجا رہے ہیں، اور اس لیے بجا رہے ہیں کہ آج کی ہماری نماز کا امام صدیق اکبر متوجہ ہوں،
پیارے حضور آ گئے، پیارے آقا آ گئے، امام الانبیاء آ گئے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے تالیوں کی گونج سنی تو متوجہ ہوئے کہ کچھ تو ہوا ہے، کہ صحابہ نماز میں تالیاں بجا رہے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ کہ حضرت صدیق اکبر نے دوران نماز گردن موڑ کے دیکھا کہ ماجرا کیا ہے، گردن موڑ کے دیکھا کہ ماجرا کیا ہے۔ جب صدیق اکبر نے پیچھے دیکھا تو میرے آقا پہلی صف تک آ چکے تھے۔ صدیق اکبر نے آقا کو دیکھ لیا، بس حضور کو دیکھتے گئے، مصلی امامت چھوڑ دیا، مصلی امامت چھوڑ دیا، قدم پیچھے سرکائے۔ ادھر صدیق اکبر قدم پیچھے کرتے ہیں، سونے آقا فرماتے ہیں ابو بکر نماز مکمل کرواؤ، اے ابو بکر نماز مکمل کروا دو۔ جب آقا نے یہ فرمایا، صدیق اکبر جہاں پہنچے تھے وہی کھڑے ہو کر صدیق اکبر نے اپنے بازو اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا دیے آسمانوں کی طرف، اور اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تیرے حبیب نے مجھے اس قابل جانا کہ میں نمازیں پڑھا سکوں۔ اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کر کے ہاتھ نیچے کیے، آگے مصلی امامت پہ نہیں گئے، پیچھے جائے۔ صدیق اکبر پہلی صف میں آئے، آقا مصلی امامت پہ گئے، نماز پڑھا دی۔ جب میرے آقا نے نماز مکمل کروا دی، نماز پڑھا دی، اب صدیق اکبر سے سوال کرتے ہیں اے ابو بکر، جب میں نے حکم دیا تھا تو پھر روکا کس شے نے تھا؟ جب میں نے نماز پڑھانے کا حکم دیا پھر روکا کس شے نے تھا؟ تو صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے، انکساری سے، ادب سے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے سونے آقا، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ سونے مصطفیٰ پیچھے کھڑے ہوں اور وہ آگے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھاتا پھرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت صدیق اکبر کے جملوں پہ غور کریں، حضرت صدیق اکبر کا ادب دیکھیں، حضرت صدیق اکبر کی عاجزی دیکھیں، اپنا نام بھی نہیں لیتے، اپنا نام بھی مٹا دیا۔ عرض کرتے سونے آقا، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ حضور پیچھے کھڑے ہوں اور وہ آگے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھاتا پھرے۔ حضور شاہ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے الفاظ جہاں پہ کمال عشق برے ہیں، آپ فرماتے صدیق اکبر نے جب اپنا نام بھی مٹا دیا تو گویا صدیق اکبر عرض کر رہے تھے سونے حضور، ابو قحافہ کے بچڑے کی کیا مجال، ابو قحافہ کے بچڑے کی کیا مجال کہ سونے مصطفیٰ پیچھے کھڑے ہوں اور وہ آگے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائے۔ لیکن سامعین محترم، جو نقطہ دینا چاہتا ہوں، آپ نے یہ سارا منظر سن لیا، روایت بخاری و مسلم کی متفق علیہ ہے، نماز کے اندر تالیاں بھی بج رہی ہیں، نماز کے اندر امام مڑ کے پیچھے دیکھ بھی رہا ہے، نماز کے اندر امام ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا نماز ٹوٹ گئی یا جاری رہی؟ سامعین محترم، آج کے دور میں اگر نماز میں یہ حرکات کی جائیں تو کیا ہماری نماز رہتی ہے؟ پیچھے تک سارے اونچا بولیں، نہیں رہتی۔ آج کے دور میں اگر دوران نماز
ایسی حرکت ہم کریں تو نماز نہیں رہتی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت بھی وہی، فتویٰ بھی وہی، پیغام بھی وہی، ہماری رہتی نہیں، صحابہ کی ٹوٹی نہیں. سامعین محترم، اللہ اکبر. تو سامعین محترم، آئیے آج یہ سوچتے جائیں اور یہ سمجھتے جائیں کہ اگر آج کے دور میں کوئی انسان نماز میں یہ حرکت کرے تو نماز رہتی نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری رہتی نہیں اور صحابہ کی ٹوٹی کیوں نہیں؟ آپ قرآنی آیات کریمہ کو دیکھ چکے، احادیث نبویہ کو دیکھ چکے. سامعین محترم، اب ذہن میں ایک سوال کو قائم کرتے ہوئے سوچتے چلے جائیں. 1400-1500 سال گزر گئے، دوسروں پہ فتوے لگانے والے، باقی ہر امر میں تو فتوے لگ گئے، لیکن یہ فتویٰ کوئی نہ دے سکا کہ نماز میں حرکات بھی ہوتی رہی اور صحابہ کی ٹوٹ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے ایک طرف رب کی نماز تھی، دوسری طرف نماز والے خود مصطفیٰ تھے. اس لیے کہ نماز ٹوٹتی کیسے ہے؟ فتویٰ یہ ہے کہ نماز میں اگر غیر اللہ کا دھیان آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں اگر غیر اللہ کا دھیان آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ادھر یہ دھیان صحابہ کا غیر اللہ کی طرف نہیں تھا. ارے یہ تو وجہ اللہ تھے، میرے سونے مصطفیٰ غیر اللہ نہیں ہیں، اطاعت اللہ ہے، محبت اللہ ہے، رضا اللہ ہے، وجہ اللہ ہے. ارے مصطفیٰ کی طرف دھیان کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں. منہاج القرآن کا فتویٰ تو یہ ہے ہماری نماز اس وقت تک ہوتی نہیں ہے جب تک نماز میں مصطفیٰ کا دھیان نہ آ جائے. باقیوں کی نماز ٹوٹتی ہوگی، ہماری نماز مکمل تب ہوتی ہے جب نماز میں دھیان حضور کی طرف جاتا ہے. اب اس پر آئیں، اختتام کی طرف آتے ہوئے اس اشکال کو کاملاً دور کرتے جائیں. کوئی کہے کہ یہاں تک تو عمل سمجھا دیا صحابہ کرام کا، تو آج کے دور میں جب ہم منہاج القرآن والے یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز یہ تو سامعین محترم اختتام پر
آئیے نماز کے اندر کا منظر دیکھیں. جب ہم نماز ادا کرتے ہیں رب کائنات نے ہماری نماز میں سونے مصطفیٰ پہ سلام رکھا ہے، سونے حبیب پر سلام رکھا ہے. اور نماز کو ایک مزدوری سمجھے، یہ مزدوری ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ کاوش ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب اس نماز کے ارکان پہ آئیں. انسان نے نماز سے پہلے وضو کیا، مزدوری کا آغاز ہو گیا. وضو کے بعد مصلی پہ آیا، پھر تکبیر تحریمہ کہی، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیے، پھر سجدے کیے، پھر قعدہ ہے، جلسہ ہے. اب انسان اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، سعی کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے. پہلے وضو کرتا ہے، پھر نماز میں آتا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے. اب جب یہ سارے ارکان ادا کر چکا تو ادب سے رب کی بارگاہ میں بیٹھا، کچھ مانگنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے، اور عرض کرتا ہے التحیۃ للہ والصلوات والطیبات. عرض کرتا ہے مولا نمازیں تیرے لیے، بندگی تیرے لیے، عبادت تیرے لیے، اس دنیا میں آنا تیرے لیے، بولنا تیرے لیے، اٹھنا تیرے لیے، بیٹھنا تیرے لیے. یہ ساری اب آرزو مندیاں ہیں، یہ انکساری ہے، عاجزی ہے. رب کی بارگاہ سے مزدوری لینے کے لیے رونا ہے. اب دیکھیں نا، جب بندہ کسی سے لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے. اب رب کی بارگاہ میں کچھ لینے کے لیے بندہ ادب سے بیٹھ گیا، عرض کرنے لگ گیا التحیۃ للہ والصلوات والطیبات. رب کائنات کی آواز آئی، بندے مان گیا، تو نے مزدوری کی، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیے، سجود بھی کیے. اب ادب سے بیٹھا ہے. اگر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، میری بارگاہ سے رضا کا پروانہ چاہتا ہے، میں راضی تب ہوں گا پہلے مجھے میرے یار کا نام سنا. ہائے ہائے، پہلے مجھے میرے یار کا نام سنا، پہلے میرے یار کی تعریف کر، پہلے میرے یار کا ادب کر، محبوب کا ذکر کر. یارو سوچو تو صحیح، کسی سے کچھ لینا ہو، اس کے سامنے اس کے یار کا نام لیں تو وہ مان جاتا ہے، وہ مان جاتا ہے. حضور شیخ الاسلام نے ایک واقعہ سنایا تھا اوائل دور میں. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ توسا شریف کا علاقہ دیکھا ہوگا، گاؤں ہیں. تو حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آپ کی زمینیں، آپ نے فصل بیجی. ہر روز رات کو کوئی آجڑی آتا اور فصل خراب کر جاتا. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بندہ رکھا رات کو رکھوالی کے لیے، لیکن جس کو رکھوالی پہ رکھا وہ بھی سو گیا. آجڑی رات کو آیا، پھر فصلیں خراب کر گیا. جب فصلیں خراب ہوتی رہیں، ایک رات حضرت سلیمان توسوی نے کہا کہ آج رات رکھوالی کرنے ہم خود جاتے ہیں. حضرت شاہ سلیمان توسوی نے مصلی اٹھایا، جا کے کھیت میں ڈالا، اللہ اللہ کرنے لگ گئے. جب رات کا منظر آیا، آجڑی آیا اپنے جانور لے کر، جانوروں کو فصل میں ڈالا. جانور فصل تباہ کر رہے تھے، فصل خراب کر رہے تھے. حضرت سلیمان توسوی اس سرائکی بولی میں بولتے ہیں، کیڑے ہیں، آئے ہائے، اس کی لطافت لیجئے گا.
سرائکی میں آواز دیتے ہیں وہ کڑ ہیں. اگلے کا نام تھا محمد، جو آجڑی تھا اس کا نام تھا محمد. وہ بھی اپنی سرائکی میں بولتا ہے محمودہ. ادھر پوچھتے ہیں کڑ ہیں، وہ اپنا نام بتاتا ہے کہ محمودہ. جب نام محمد سامنے آیا حضرت سلیمان توسوی پہ غشی طاری ہو گئی. سلیمان توسوی پہ کیفیت طاری ہو گئی. غش کھا کے بول کے کہتے ہیں حالا محمودہ تا چرائی بد، محمدہ تا چرائی بد. پھر فصلیں بھی تیری، یہ گاؤں بھی تیرا، زمینیں بھی تیری، اگر محمد دے تو چرائی بد. کیوں؟ جب یار کا نام آتا ہے پھر محب سب کچھ لٹا دیتا ہے بلا تشبیہ و بلا مثال. آئیے بندہ ہے نماز میں بیٹھا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں نے قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدے بھی کیے، اب تیری رضا کا پروانہ چاہتا ہوں، تیری بندگی کا پروانہ چاہتا ہوں، مولا اب کچھ دے. رب فرماتا ہے بندہ تو نے سب کچھ کیا ہے، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے یار کا نام سناؤ، میرے یار پہ سلام بھیجو. اب بندہ کہتا ہے مولا کیسے بھیجوں؟ تو رب خود سکھاتا ہے تو میرے حبیب پہ سلام یوں بھیج، السلام علیکہ. اونچا بولے السلام علیکہ ایھا النبیو، اے مجھے راضی کرنے والے. اب میرے مصطفیٰ کو خطاب کر کے عرض کر اے سونے مصطفیٰ آپ پہ سلام، اے سونے مصطفیٰ آپ پہ سلام، اے سونے حبیب آپ پہ سلام، اے منموہن آپ پہ سلام، اے بیتم آپ پہ سلام، اے ساجن آپ پہ سلام، کائنات کے والی آپ پہ سلام، انبیاء کے سردار آپ پہ سلام. ارے ادھر بندہ حضور پہ سلام بیچتا ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، رب کائنات اپنی رضا کا پروانہ عطا کر دیتا ہے. تو سامعین محترم، نماز کے اندر آج بھی سونے اللہ نے حضور پہ سلام رکھا ہے، سونے حضور پہ سلام رکھا ہے. اور اس لیے رکھا ہے کہ نماز کے باہر اگر کوئی یا نبی سلام علیکہ نہیں کہتا، نماز کے باہر اگر کوئی حضور کو یا رسول نہیں کہتا تو نہ کہے. جب نماز کے اندر جائے گا نماز اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب مصطفیٰ کو یا نبی کہہ کے نہ پکارے. نماز اس وقت تک درجہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی جب یا رسول کہہ کے حضور سے عرض نہ کرے. تو سامعین محترم، راز یہ سمجھ آیا کہ نماز عبادت خدا کی ہے. نماز، پیچھے تک سارے اونچا بولیں گے، آخری کلمات آ رہے ہیں. نماز عبادت خدا کی ہے لیکن زیارت محمد مصطفیٰ کی ہے. اس لیے نمازیں پڑھنے والوں، اگر چاہتے ہو کہ ہماری نمازیں قبول ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ یہ نمازیں درجہ قبولیت تک پہنچ جائیں تو سن لو، نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک یہ عبادت خدا کی نہ ہو اور زیارت محمد مصطفیٰ کی نہ ہو. اسی لیے حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرما گئے کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. نماز اس کے نظارے کا
ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، حضور کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ آج کے عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے انعقاد پر تحریک منہاج القوامرہ کے تمام قائدین و کارکنان کو، جملہ فورمز کے ممبرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام محنت کرنے والے جنہوں نے بالخصوص اس ماہ تحریک منہاج القرآن کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں۔ بالخصوص دیکھتے جائیں تو ابھی یہ چند دن پہلے عالمی میلاد کانفرنس میں شریک ہونا، 100 سے زائد لوگ آپ کے دور دراز کے علاقہ سے عالمی میلاد کانفرنس میں گئے، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر اس سے پیچھے اسی ماہ یا پچھلے ماہ ریگولر دیکھتے چلے جائیں تو سیلاب زدگان کے لیے جو محنت کی گئی، جو اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی کے لیے محنت کی گئی، سامان پہنچا کے ان کی دلجوئی کی گئی، وہ کام بھی قابل ستائش ہے۔ پھر سامعین محترم آخری جو پیغام دے رہا ہوں، تحریک منہاج القرآن اس مادیت کے دور میں، اس فتنہ کے دور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس تک پہنچنے کے لیے ایک سفینہ ہے۔ اس مادیت کے دور میں اگر کوئی سوئے گنبد خضرا جانا چاہتا ہے اور گنبد خضرا جانے کے لیے کسی سفینے کی تلاش میں ہے تو وہ سمجھ لے اس صدی کا وہ سب سے اہم سفینہ تحریک منہاج القرآن ہے۔ آؤ حضور کو راضی کرنے کے لیے، آؤ تاجدار کائنات کے دین کی نوکری کرنے کے لیے، آؤ حضور علیہ السلام کے دین کی چاکری کرنے کے لیے تحریک منہاج القرآن کے رفیق بنتے جاؤ، اور تحریک منہاج القرآن کی سنگت میں آنے کے لیے، رفاقت میں آنے کے لیے تحریک منہاج القرآن کا رفاقت فام یہ ہے۔ جو ساتھی تحریک منہاج القرآن کا تعارف پا چکے ہیں لیکن ابھی تک ادارے کے رفیق نہیں بنے، ابھی تک حضور شیخ الاسلام کی رفاقت میں نہیں آئے، آج عہد کرتے جائیں، فارم اپنے ساتھ لیتے جائیں، یہ فارم فل کر کے ہمارے ان تنظیمی ساتھیوں تک پہنچا دیں۔ اور اس رفاقت کا فائدہ کیا ہے؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم اور بڑی بات نہیں کرتے، کل جب آنکھیں بند ہوگی اور قبر کی پہلی رات آئے گی، قبر کی پہلی رات آئے گی، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں بندے تو قبر میں پہنچ، پہلی رات تجھے پتہ چل جائے گا کہ تحریک منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہے، تحریک منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہے۔ یہ دین متین کی چاکری کی سند ہے، یہ دین متین کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرما دے، اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے شیخ، میرے استاذ حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
قادر صاحب کو لکھنا ہوگا ان چیزوں کی طرف. ایک اناؤنسمنٹ بھی سن لیں. انشاءاللہ سلام کے بعد دعا ہوگی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ضیافت میلاد ہوگی انشاءاللہ. اور ضیافت میلاد کے بعد انشاءاللہ باہر لان میں جماعت ادا کی جائے گی. سب احباب کوشش کریں کہ باجماعت نماز پڑھ کر جائیں. میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی, میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی, ایک راج دلارا رات ہے. میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی, میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی, ایک راج دلارا رات ہے. لولاگ کا سہرا سر سوہت, لولاگ کا سہرا سر سوہت, او احمد پیارا رات ہے. میلاد کی رتیاں جھوم یہ تھی, ایک راج دلارا رات ہے. جبریل امین یہ کہتے چلے, جبریل امین یہ کہتے چلے, اے فرشتوں تمہاری بار جگے, اے فرشتوں تمہاری بار جگے. تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے, تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے, سردار ہمارا وقت ہے. میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی, میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی, ایک راج دلارا وقت ہے. سلام علیکہ یا نبی, سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ یا رسول اللہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے, رحمتوں کے تاج والے, دو جہاں کے راج والے, دو جہاں کے راج والے, عرش پہ معراج والے, عرش پہ معراج والے, لاج والے, فرشتوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ یا رسول اللہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. السلام گنبد خضرا کے مکی, السلام
गफूरी साहब से गुजारिश है कि वो दुआ करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबद दारैन व क़िना अज़ाबल मीज़ान। मौला कायनात के जो भी इहतमाम किया गया, तेरे महबूब की सना की गई, कुरान पाक की तिलावत की गई, मौला कायनात तकारीर की गई, जितने भी दुआओं का एहतमाम सब लोग चल के आए, मौला सब का सवाब तेरी बारगाह में पेश करके कबूल मंजूर फरमा। बाद अस कबूलियत इसका सवाब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कस पनाह के अंदर हदियतन तोहफतन नजरानतन अकीदतन आजानतन पेश करके कबूल फरमा। मेरे आका की वसीला जलीला से 1,24,000 पेश अंबिया इकराम और उनकी उम्मतियों की बारगाह में पेश करके कबूल फरमा। बिलखुसूस मेरे आका के तमाम आबा की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। मेरे आका की तमाम अज़वाज की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। बिलखुसूस मेरे आका की तमाम औलाद हसनैन करीमैन सय्यदना मौला अली करमुल्लाह और जो सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और क़यामत तक इमाम मेहदी तक आने वाली तमाम औलाद की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। मेरे आका के तमाम असहाब बिलखुसूस 4 यार अशा मुबश्शर साहब बदर उहद खंदक तमाम असहाब की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। ताबीन तबा ताबीन सल्फ़ सालिहीन औलियाए कामिलीन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन जुमला मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। बिलखुसूस मौलाए कायनात तमाम औलियाए किराम सिलसिला चिश्तिया नक्शबंदिया सोहरवर्दिया कादरिया बिलखुसूस सरकार सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना ताहिर अलाउद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयदना दाता अली अजमेरी और तमाम औलियाए किराम हुज़ूर क़िबला आलम क़िबला बाबा जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सब की बारगाह में पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। बिलखुसूस मौलाए कायनात इसका स्वाब मेरे कायद के मिशन के अजीम मुजाहिदीन शुहदाए मॉडर्न को उनकी बारगाह में पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। मौला कायनात इस महफ़िल पाक के तसद्दुक़ से, इस ज़िक्र नबी के तसद्दुक़ से मौला कायनात हाज़रीन जो हाजात लेके आए सबकी हाजात को पूरा फरमा। मौला सबके रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा, सबकी इज़्ज़त में बरकत नसीब फरमा। मौला जिन लोगों ने तेरे महबूब की महफ़िल को आबाद किया है मौला तो इनके घरों को आबाद फरमा। मौला इनके कदमों को मस्जिद की राहों से आबाद फरमा, इनकी जबीनों को अपने सजदों से आबाद फरमा, इनकी ज़बानों को दरूद सलाम से आबाद फरमा, इनकी आंखों को तसव्वुर गुंबद खज़रा से आबाद फरमा, इनके दिलों को अपनी मोहब्बत और अपने महबूब की मोहब्बत से आबाद फरमा। मौला इनके जिस्मों को अपने तजल्लियात से आबाद फरमा। मौला कायनात हाज़रीन जो हाजात लेते हैं सबकी हाजात को पूरा फरमा, सबकी आरज़ुओं को पूरा फरमा। बिलखुसूस मौला कायनात मेरे कायद को सेहत कामला व आजिला नसीब फरमा। मौला कायनात मेरे कायद के मिशन के लिए जितने भी अजीम सफ़ाई हैं मौला मेरे कायद के इस पूरे गुलिस्तान को ता कायम क़यामत आबाद व शादाब मेहरबानी फरमा। मेरे कायद के मिशन के पूरे सफ़ाई जहाँ भी पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में मौजूद है मौला कायनात उन सब की जिंदगियों में बरकत नसीब फरमा। बिलखुसूस जो मेरे कायद की आवाज़ लेके करिया करिया बस्ती बस्ती घूम रहे हैं मौला मेरे कायद की इन आवाज़ इस दावत तरबियत मौला कायनात इसके तमाम सिपाहियों को उम्र फ़िज़ा अता फरमा, इनको तमाम ज़िंदगी बरकतों वाली रहमतों वाली नसीब फरमा। मौला इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसकी हिफाजत करने वाली हमारी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की हिफाजत फरमा, हमारी पाक फौज की हिफाजत फरमा। वफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खल्क़ि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद।